السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا فیسیلیٹیٹر، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے محفوظ ہوں گے۔ آج میں بات کروں گا ہیموفیلیا پر۔ مرض ہیموفیلیا میں مریض کو اگر چوٹ لگ جائے تو خون بند کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات کے زیادہ خون نکل جانے سے موت واقع ہو سکتی ہے۔ خون بند نہ ہونے کی وجہ خون میں ایک مخصوص گلوبولین کی کمی ہوتی ہے، جو کہ خون کے جمنے میں مدد دیتی ہے۔ زیادہ تر مریض خاندانی ہوتے ہیں، یعنی یہ بیماری بعض خاندانوں میں ورثے میں چلتی ہے۔ یہ بیماری عورتوں میں نہیں ہوتی ہے، بلکہ صرف مردوں میں پائی جاتی ہے، لیکن عورتیں اس کو بچوں میں پہنچانے کا باعث ہو سکتی ہے۔ اگر بیمار کا خاندان کی عورت جو کہ بیماری کو آگے چلانے والی ہو کسی صحت مند مرد سے شادی کرے تو آدھے لڑکے بیماری لے کر پیدا ہوں گے اور آدھے لڑکے ٹھیک پیدا ہوں گے۔ اگر ایسے بچوں میں سے بڑا ہو کر کوئی یہ لڑکا صحت مند عورت سے شادی کرے تو سب کے لڑکے بغیر بیماری کے پیدا ہوں گے، لیکن کہ سب کے لڑکیاں آگے بیماری چلا سکنے کی صلاحیت رکھیں گی، اگرچہ خود کے بیمار نہیں ہوگی۔ جو لڑکے بغیر کے بیماری کے پیدا ہوتے ہیں وہ آگے بیماری چلانے کے قابل نہیں ہوتے، لیکن چند ایک کے مریض ایسے بھی دیکھنے میں آتے ہیں جو کہ کوئی خاندانی ہسٹری نہیں رکھتے۔ اسباب: جب کسی شخص کا خون بہتا ہے تو جسم عام طور پر خون کے خلیات کو جمع کرتا ہے تاکہ خون کو روکنے کے لیے ایک جمنا بن سکے۔ جمنے کے عوامل کے خون میں پروٹین ہوتے ہیں جو ان خلیوں کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں، جنہیں پلیٹلیٹس کہا جاتا ہے، تاکہ کہ جمنے کی شکل اختیار کر سکے۔ ہیموفیلیا اس وقت ہوتا ہے جب جمنے کا عنصر غائب ہو یا جمنے کے عنصر کی سطح کم ہو۔ پیدائشی ہیموفیلیا عام طور پر وراثت میں ملتا ہے، یعنی ایک شخص پیدائشی عارضے کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ پیدائشی ہیموفیلیا کو جمنے کے عنصر کی قسم کے لحاظ سے درجہ بندی کیا جاتا ہے، جو کم ہے۔ سب سے عام قسم ہیموفیلیا اے ہے، جو فیکٹر 8 کی کم سطح سے منسلک ہے۔ اگلی سب سے عام قسم ہیموفیلیا بی ہے، جو فیکٹر 9 کی کم سطح سے وابستہ ہے۔ حاصل شدہ ہیموفیلیا: کچھ لوگ ہیموفیلیا پیدا کرتے ہیں جس کی خرابی کی کوئی خاندانی طریق نہیں ہے۔ اسے ایکوائرڈ ہیموفیلیا کہا جاتا ہے۔ ایکوائرڈ ہیموفیلیا ایک قسم کی حالت ہے جو اس وقت ہوتی ہے جب کسی شخص کا مدافعتی نظام خون میں جمنے کے عنصر 8 یا 9 پر حملہ کرتا ہے۔ اس کے ساتھ منسلک کیا جا سکتا ہے حمل، آٹوگمون حالات اور کینسر۔ ہیموفیلیا وراثت: ہیموفیلیا کی سب سے عام قسم میں ناقص جین ایکس کروموسوم پر واقع ہوتا ہے۔ ہر ایک کے پاس 2 جنسی کروموسومز ہوتے ہیں۔ ہر والدین سے ایک خواتین کو ماں سے ایکس کروموسوم اور باپ سے ایکس کروموسوم وراثت میں ملتا ہے۔ مردوں کو ماں سے ایکس کروموسوم اور باپ سے وائی کروموسوم کا وراثت میں ملتا ہے۔ علامات: ہیموفیلیا کی علامات مختلف ہوتی ہے، آپ کے خون کا جمنے کے عوامل کی سطح پر منحصر ہے۔ اگر آپ کے جمنے کے عناصر کی سطح ہلکی سے کم ہو جاتی ہے تو آپ کو سرجری یا صدمے کے بعد ہی خون بہہ سکتا ہے۔ اگر آپ کی کمی شدید ہے تو آپ کے بغیر کسی وجہ کے آسانی سے خون بہہ سکتے ہیں۔ اچانک خون بہنے کی علامات اور علامات میں شامل ہے کٹوتی یا چوٹوں سے یا سرجری یا دانتوں کے کام کے بعد غیر واضح اور ضرورت سے زیادہ خون بہنا، بہت سے بڑے یا گہرے زخم، ویکسین کے بعد غیر معمولی خون بہنا، آپ کے جوڑوں میں درد، سوجن یا جگڑن، آپ کے پیشاب یا پخانے میں خون، بغیر کسی وجہ کے ناک سے خون بہنا، شیر خوار کے بچوں میں غیر واضح چڑچڑاپن، دماغ میں خون بہنا۔ سر پر ایک سادہ چوٹ کچھ لوگوں کے دماغ میں خون بہنے کا سبب بن سکتا ہے، جنہیں شدید ہیموفیلیا ہے۔ ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا ہے،
لیکن یہ سب سے سنگین پیچیدگیوں میں سے ایک ہے جو ہو سکتی ہے۔ علامات میں دردناک طویل سر درد، بار بار کے آنا، غنودگی یا سستی، دوہری بصیرت، اچانک کمزوری یا اناڑی پن اور دورے شامل ہیں۔ پیچیدگیاں ہیموفیلیا کی پیچیدگیوں میں شامل ہو سکتا ہے۔ گہرے پٹھوں میں خون بہنے سے اعضاء پھول سکتے ہیں، سوجن اعصاب پر دباؤ ڈال سکتی ہے اور بے حسی یا درد کا باعث بن سکتی ہے۔ اس بات پر منحصر ہے کہ خون کا کہاں سے نکلتا ہے، یہ جان لیوا ہو سکتا ہے۔ یہ کسی شخص کی سانس لینے کی صلاحیت کو متاثر کر سکتا ہے۔ اندرونی خون بہنے سے جوڑوں پر دباؤ پڑ سکتا ہے، جس سے شدید درد ہوتا ہے۔ اگر علاج نہ کیا جائے تو بار بار اندرونی خون بہنا جوڑوں کے درد یا جوڑوں کی تباہی کا سبب بن سکتا ہے۔ اگر ہیموفیلیا کے علاج کے لیے استعمال ہونے والے جمنے کے عوامل انسانی خون سے آتے ہیں تو وائرل انفیکشن جیسے ہیپاٹائٹس سی کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ عطیہ دہندگان کی اسکریننگ کی تکنیکوں کی وجہ سے خطرہ کم ہوتا ہے۔ جمنے کے عنصر کے علاج پر منفی رد عمل۔ شدید ہیموفیلیا کے شکار کچھ لوگوں میں مدافعتی نظام خون بہنے کے علاج کے لیے استعمال ہونے والے جمنے کے عمل پر منفی رد عمل ظاہر کرتا ہے۔ جب ایسا ہوتا ہے تو مدافعتی نظام پروٹین تیار کرتا ہے جو جمنے کے عمل کو کام کرنے سے روکتا ہے، علاج کو کم مؤثر بناتا ہے۔ علاج شدید ہیموفیلیا کی بنیادی علاج میں رگ میں موجود ٹیوب کے ذریعے جمنے کے عنصر کو تبدیل کرنا شامل ہے۔ یہ متبادل تھراپی کے پیش رفت میں خون بہنے والے واقعہ کے علاج کے لیے دی جا سکتی ہے۔ خون بہنے کو روکنے میں مدد کے لیے اسے گھر میں باقاعدہ شیڈول پر بھی دیا جا سکتا ہے۔ کچھ لوگ مسلسل متبادل تھراپی حاصل کرتے ہیں۔ عطیہ کیے گئے خون سے جمنے کا عنصر تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح کی مصنوعات انسانی خون سے نہیں بلکہ لیبارٹری میں تیار کی جاتی ہے۔ دیگر علاج میں شامل ہیں ڈسموپریسن۔ ہلکے ہیموفیلیا کی کچھ شکلوں میں یہ ہارمونز جسم کو زیادہ جمنے والے عنصر کو جاری کرنے کی تحریک دے سکتا ہے۔ اسے رگ میں آہستہ سے انجیکشن لگایا جا سکتا ہے یا ناک کے سپرے کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہیمالین براگ 150 mg یہ ایک نئی دوا ہے جس میں جمنے کے عوامل شامل نہیں ہیں۔ یہ دوا ہیموفیلیا اے والے کے لوگوں میں خون بہنے والے واقعات کو روکنے میں مدد کر سکتی ہے۔ جمنے کو محفوظ رکھنے والی ادویات اینٹی فائبرینولیٹکس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ ادویات جمنے کو ٹوٹنے سے روکنے میں مدد کرتی ہے۔ فائبرینسلنٹ ان کو براہ راست زخم کی جگہوں پر لاگو کیا جا سکتا ہے تاکہ جمنے اور شفا یابی کو فروغ دیا جا سکے۔ فائبرین سیلنٹس خاص طور پر دانتوں کے کام کے لیے مفید ہے۔ جسمانی تھراپی۔ اگر اندرونی خون بہنے سے آپ کے جوڑوں کو نقصان پہنچا ہے تو یہ علامات کو کم کر سکتا ہے۔ شدید نقصان میں سرجری کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ دباؤ اور پٹی کا استعمال عام طور پر خون بہنے کا خیال رکھے گا۔ جلد کے نیچے خون بہنے والے کے چھوٹے حصوں کے لیے آئس کے پیک استعمال کریں۔ منہ میں معمولی خون بہنے کو کم کرنے کے لیے آئس کے پاپس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس ویڈیو کا مقصد صرف آپ کی صحت سے متعلقہ معلومات فراہم کرنا ہے۔ ہم نے یہ معلومات یقینی بنانے کی پوری کوشش کی ہے کہ معلومات درست، تازہ ترین اور سمجھنے میں آسان ہو۔ یاد رکھیں، ادویات کو استعمال کرنے سے پہلے اپنے معالج سے ضرور مشورہ کر لیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔